السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں آپ کے لیے قرآن پاک کی سورۃ ہجر کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے اسے آپ توجہ سے اور غور سے سنیں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ سنیے ذرا غور سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، فرمایا جا رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اپنا درس شروع کرتی ہوں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ بَرُوجًا، بے شک ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور انہیں راستہ کیے دیکھنے والوں کے لیے، یعنی انہیں خوبصورت بنائے دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَافِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم ہی ہیں جو شیطان پر دور سے اس کی حفاظت کریں گے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ہاں مگر کوئی بات چوری چھپے سن بھاگے، یعنی سننے کے لیے بھاگے شیطان، تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ ہو لیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جسے شہاب ساکن کہا جاتا ہے، تو وہ اس کی طرف آگ کا گولا پھینکا جاتا ہے اور وہ نیچے چلا جاتا ہے، وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو پھیلایا ہم ہی نے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا، اور اس میں پہاڑوں کو آراستہ کیا، یعنی اس میں پہاڑ ٹھہرائے۔ چونکہ زمین گول ہے، یکساں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بیلنس برقرار رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو ٹھہرا دیا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور پھر ہم نے اس میں ہر قسم کی چیز ایک معینہ مقدار سے اگائی، یعنی معاشات وغیرہ، یعنی جو چنے، جوار، باجرہ، اس قسم کی چیزیں جو انسان کی خوراک کا ذریعہ ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے واسطے اس میں معاش کے سامان بنائے اور ان کو وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کو بھی معاش دی کہ جن کو تم روزی نہیں دیتے تھے۔ تو ناظرین، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ یہاں اور اگلی آیت میں دلائل توحید کا بیان ترتیب وار کیا گیا ہے۔ یہ عالم میں بہت نشانیاں موجود ہیں جو اللہ پاک کا وجود اور اس کی قدرت ثابت کر رہی ہے۔ ناظرین، فرمایا جا رہا ہے اول کائنات سماوی کا بیان، پھر زمین کے حالات کا اظہار، اور اس کے بعد زمین میں نباتات کا پیدا کرنا، یہ سب اللہ ہی کا کرشمہ ہے۔ اور اسباب معیشت قائم کرنا، پھر نباتات کے پیدا ہونے کا اصل سبب یعنی پانی برسانا اور پانی برسے کی تدبیر کرنا، پھر دنیا کے فنا ہونے کی صلاحیت اور قدرت الہی کی ہمہ گیری، اور سب سے آخر میں حشر انسانی کا تذکرہ نہایت حکیمانہ انداز کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی بیان کیا گیا ہے۔ پہلے آسمان کے متعلق بتلایا گیا کہ اس آسمان کو بلندی پر دیکھو، یعنی بلند آسمان کو دیکھو، رات کو تمہیں ساری فضا چمکتے ہوئے ستاروں سے بھرپور نظر آئے گی، ان کے بڑے بڑے گچھے جہاں تک نظر جاتی ہے پھیلے ہوئے نظر آئیں گے، اور دیکھنے والوں کو بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ تو آخر سوچو کہ یہ لمبی چوڑی فضا ایسے روشن کمکموں سے کس نے سجائی؟ تو
اور اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کتنے نشان حق تعالیٰ کے سند کا معاملہ اور حکمت عظیمہ کے پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ شیطان سے آسمانوں کی حفاظت کا انتظام ہے، یعنی پھر آسمانوں پر شیطان کا کچھ عمل دخل نہیں چلتا، بلکہ بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے تو ان کا ذکر بھی وہاں نہیں ہو سکتا۔ اب انتہائی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایک شیطانی سلسلہ قائم کر کے آسمان کے قریب پہنچے اور عالم الملکوت سے نزدیک ہو کر غیبی خبروں کی اطلاع حاصل کرے۔ ان پر بھی فرشتوں کے پہرے بٹھا دیے گئے ہیں کہ جب شیاطین ایسی کوشش کریں اوپر سے آتش بازی کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے زمین کا نظام توحید الہی کی واضح دلیل ہے۔ آسمانوں کے ذکر کے بعد زمین کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ اول تو زمین کی وسعت ہی حیرت انگیز ہے، اس کو چاروں طرف دور دور تک پھیلا دینا ہی قدرت الہی کا کام ہے۔ پھر اس کے ہموار سطح چونکہ نرم مٹی کی ہے، اس لیے اس میں پائیداری نہیں، اس کے ٹھہراؤ اور مضبوطی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اونچے مضبوط پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ ان کی سختی اور بوجھل کی وجہ سے زمین ڈگمگا نہ جائے۔ پھر زمین سے طرح طرح کی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کرتا ہے اور ان میں سے بہت سی چیزیں تمہیں زندگی کی ضروریات وہاں پہنچاتی ہے، اور بہت سے جاندار چیزیں جو پائے وغیرہ ایسے ہیں کہ جن کا رزق تمہارے اوپر موقوف نہیں، جن سے کام اور خدمت انسان لیتا ہے اور دونوں ان کی خدا کے ذمہ ہے۔ تو مقصود یہ بتلانا ہے کہ آخر یہ زبردست زمینی نظام کیا آپ ہو گیا؟ انہیں یہ سب ایک علیم و حکیم خالق اور رب زمین اور آسمان کی ایجاد ہے، جس نے ہر شے کو اس کے مناسب موقع پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے قیام و ثبات کا ایک مقررہ مدت تک انتظام کر دیا گیا۔ ایسی چیزوں کو دیکھ کر تم ان کی پیدا کرنے والے اور قائم کرنے والے کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ناظرین، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہاں حق تعالیٰ کے وجود، خالقیت، وحدانیت اور علم و قدرت سے واضح دلائل آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کے حالات اور مشاہدات سے بیان کیے گئے ہیں، جن میں ذرا بھی غور کیا جائے تو اسے کسی عقل کو انکار کی مجال نہیں رہتی۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ ہجر اس کی آیت نمبر 21 سے 25 تک کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس سب کے خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم نے اس چیز کو ایک معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ، اور ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے ہیں، لواقع بھیجتے رہتے ہیں۔ وَأَنزَلَ، یعنی ہواؤں کو بھیجتے رہتے ہیں جو کہ بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں۔ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو فرمایا جا رہا ہے کہ پھر ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ پانی تم کو پینے کو دیتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اتنا پانی جمع کر کے نہ رکھ سکتے تھے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ، اور ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے ہیں۔ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور ہم ہی مارتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی رہ جائیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور ہم تمہارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَمِن، تم میں سے، مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم تمہارے پچھلوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، ہوا یحشرون، آپ کا رب ہی ان سب کو محشور فرمائے گا، یعنی حشر کے میدان میں جمع فرمائے گا۔ وَإِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ تو ناظرین،
اب میں ان آیات کی تشریح آپ کے سامنے، تفسیر آپ کے سامنے خدمت آپ کے لیے پیش کر رہی ہوں، سنیں ذرا۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے جوہر حیات کا نظام، پھر نباتات کے پیدا ہونے کا اصل سبب یعنی پانی برسانا اور پانی برسنے کی تدبیر فرمانا، اس کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ برساتی ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو پانی سے بھر کر لاتی ہیں اور ان سے پانی برسنا ہے جو نہروں اور چشموں اور کنووں میں جمع ہو کر ہمارے کام آتا ہے۔ یہی پانی ہمارے پینے کے کام بھی آتا ہے اور اسی سے دریا، نہریں، کنویں، چشمہ وغیرہ بن جاتے ہیں اور ہمارے ضرورتوں کے لیے پانی کا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ تمام چیزوں کا تنہا خالق اور مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہر قسم کی چیزوں کے خزانے اس کے پاس موجود ہے، یعنی جو چیز جتنی مقدار میں چاہیے پیدا کر دے گویا تمام چیزوں کا خزانہ اس کی لامحدود قدرت ہوئی، اور جس سے ہر چیز حکمت کے موافق ایک معین نظام کے تحت ٹھہرے ہوئے ہیں، اندازہ پر بلا کم و کاس نکلی چلی جاتی ہے۔ ناظرین یہ تمہارے بس کا نہیں کہ اپنی کھیتی باڑی کے لیے اور اپنے پینے اور دیگر استعمال کے لیے پانی کا کافی ذخیرہ اکٹھا کر لو۔ پانی آسمان سے بارش، برف، اولوں وغیرہ کی شکل میں ہواؤں کے ذریعے زمین پر برستا ہے، جس میں سے کچھ دریاؤں، نہروں وغیرہ کی شکلوں میں زمین کی سطح پر بہنے لگتا ہے اور کچھ زمین میں جذب ہو کر اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ ناظرین ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے، جب اس کی حکمت مقتضی ہوگی تم تمام انسانوں کو بیک وقت انصاف کے لیے اکٹھا کیا جائے گا حشر کے میدان میں، اور اپنے علم و حکمت کے مطابق ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا اور سزا اور عدل و انصاف کے ساتھ دے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس رب کے کمال علم اور کمال قدرت اور کمال صنعت اور کمال انتظام کی یہ حالت ہے جو اوپر بیان ہوئی، تو قیامت میں منکرین کو وہ جمع کرے گا اور ان سے ان کے انکار و استہزاء وغیرہ کا بدلہ لے گا۔ آخر میں انہ حکیم علیم فرما کر یہ جتلا دیا کہ اس کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کرے اور اس کا علم سب پر اس طرح حاوی ہے کہ کوئی متنفذ اسے جھوٹ نہیں کر سکتا۔ یا فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ ایک اور جگہ پہ، یعنی اب کہ جس وقت ضرورت کنویں وغیرہ کھود کر حاصل کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ عز و جل اس تدبیر سے بادلوں کے ذریعے پانی نہ برسائے تو تم پانی کا ذخیرہ اپنے لیے اکٹھا نہیں کر سکتے۔ نہ اوپر بارش کے خزانے پر تمہارا قبضہ ہے، نہ نیچے چشمہ اور کنویں تمہارے اختیار میں ہیں۔ خدا جب چاہے بارش برسائے، نہ تم روک سکتے ہو نہ اپنے حسب خواہش لا سکتے ہو۔ اگر چشموں اور کنووں کا پانی خشک کر دیا یا زیادہ نیچے اتار دے کہ تمہارے دسترس سے باہر ہو جائے تو کیسے تم پانی کو حاصل کر سکتے ہو؟ تو مقصود اس بتانے سے یہ ہے کہ قدرت کی ان تمام نشانیوں اور کارگزاریوں کو دیکھ کر انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو پہچانے اور اسی کو تمام جہان کا پیدا کرنے والا اور اس ساری کائنات کا انتظام کرنے والا اور پالنے والا مانے، کیونکہ کوئی مخلوق اس قابل نہیں جو یہ سب کچھ کر سکے۔ جس نے اب یہ ہے کہ بتلایا جا رہا ہے کہ جس نے حیات بخشی وہی موت دے گا اور جزا دے گا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ایک خدا اپنے کامل صفات کے ساتھ باقی رہے گا، وہی انسانوں کو جلانے والا اور وہی مارنے والا ہے، اور اگلا پچھلا کوئی شخص یا اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے احاطہ علمی سے باہر نہیں۔ حق تعالیٰ کو ازل سے ہر چیز کا تفصیل علم ہے اور اسی کے مطابق ہر معاملہ دنیا میں پیش آتا ہے اور اسی کے موافق آخرت میں بھی تمام مخلوق کا انصاف کیا جائے گا۔ تو ناظرین اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنی ذات پاک کی معرفت اور ایمان کامل اور یقین صادق ہم سب کو عطا فرما دے، اور قیامت میں ہم کو اپنے مخلصین کے کردار کے گروہ میں
مشہور فرما دے۔ یا اللہ جتنی زندگی ہم کو دنیا کی آپ نے عطا فرمائی ہے وہ ایمان و اسلام اور اتباع و فرما برداری کی زندگی ہو، اور جب ہم کو موت نصیب فرمائے تو ایمان اسلام ہی پر خاتمہ بالخیر فرما دے۔ یا اللہ آپ کی بے شمار اور بے حساب نعمتوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی لمحہ اور کوئی آن ہم پر ایسا نہیں گزرتا کہ جو آپ کی نعمتوں کی بارش ہم پر نہ ہو رہی ہو۔ یا اللہ ہمیں ان نعمتوں کا احساس نصیب فرما اور صحیح شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جب تک آپ زندگی رکھے صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور جب موت دے تو مغفرت اور رحمت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور ہم سب کو، آمین ثم آمین۔ تو آئندہ درس تک کے لیے میرا آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ میرا درس کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور ہم آئندہ میں آپ کے لیے اس سے آگے والی آیت کا سورۃ ہجر کا درس لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔